یہ جو ریفرینڈم کی بات پہ سب کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، بیسکلی بات تو میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ جو مقبوضہ کشمیر سے رد عمل آیا ہے، یعنی ہم نے دوستوں سے پوچھا ہے، اخبار نویسوں سے اور آزاد کشمیر سے، وہ ایک اس کا ایک اور پہلو بھی ہے. وہ پہلو یہ کشمیری اپنے تشخص کے بارے میں بڑے جو ہے نا وہ حساس ہیں کہ انہیں کشمیری، سب سے پہلے انہیں کشمیری تسلیم کیا جائے. یعنی وہ پاکستان سے آپ، اس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ کل کوئی ریفرینڈم ہوتا ہے تو یہ ہے. اب پاکستان کا آئین بھی یہ کہتا ہے، جیسے میں 2 دن سے دہرا رہا ہوں کہ تعلقات، اگر کشمیر کبھی آزاد ہوگا انشاءاللہ ہوگا تو وہ تعلق کی نوعیت کا فیصلہ جو ہے وہ کشمیری عوام کی مرضی سے ہوگا. درست، ٹھیک. اور اس لیے وہ آئین کے خلاف ورزی تو نہیں، اس کی ضرورت نہیں تھی کہنے کی، لیکن بہرحال اس کا کشمیریوں میں تاثر اچھا ہوا. خیر مقدم کیا انہوں نے اس قسم کے بیان کا. لیکن ہارون صاحب، جس طرح سے اب دھاندلی کی پہلے آغاز میں ہم بات کر رہے تھے، مریم اورنگزیب نے وثوق سے یہ کہا اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ کئی ایسے پولنگ اسٹیشن ہیں جہاں پر 2 گھنٹے کے لیے پولنگ بند کر دی گئی، پھر ٹھپے بھی لگانے کے حوالے سے اطلاعات ہیں، شکایات ہم نے درج کرا دی ہیں، یہی وجہ بنی کہ ہنگامے بھی پھوٹے. دیکھیے جی، ہنگامے پھوٹے تو اس میں تو مرے پی ٹی آئی کے آدمی. دوسری بات یہ ہے کہ جتنے چاہے آپ الزامات لگا دیں، میں آپ سے پہ الزام لگاتا ہوں کہ میرا وہ موبائل بھی چوری کر لیا آپ نے، اور پینسلیں بھی چوری کر لی اور میرے نوٹس بھی چوری کر لیے. سوال یہ ہے کہ کسی چیز کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ بھائی دھاندلی کے لیے تو وہ پہلے ہی سے ذہنی طور پہ تیار تھے. مریم نے کہا ہم جیت رہے ہیں، 3-4 بجے کا ہم جیت رہے ہیں، تھوڑی دیر میں رزلٹ آ جائے گا، پہرا دیتے رہو. مطلب یہ تھا کہ بعد میں دھاندلی کا شور مچایا جا سکے. شیری رحمان نے بھی یہ کہا. شیری رحمان نے، میرا خیال ہے کہ زندگی میں شاید ہی کبھی کشمیر گئی ہوں گی، انہوں نے شاید امیدواروں کے نام بھی معلوم نہ ہو، اپنے امیدواروں کے نام بھی انہیں معلوم نہیں ہوں گے. دھاندلی ہو رہی، بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہو رہی ہے. ہو رہا بھائی اگر ایسا ہے، فرض کیجئے کہ ان کا موقف درست ہے، اس کے شواہد سامنے آ جائیں گے نا. بالکل درست بات ہے، اور اس کے شواہد فراہم کرنے چاہیے. رہ گئی پولنگ کا بند ہونا کسی جگہ پہ 1 یا 2 گھنٹے کے لیے، اگر کہیں فائرنگ ہو رہی ہو اور کہیں لوگوں نے ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رکھے ہوں تو وہاں ظاہر ہے پولنگ معطل ہوگی. پولنگ کا معطل ہونا دھاندلی کا ثبوت نہیں ہوتا. پولنگ کا معطل ہونا اس امر کا مظہر ہوتا ہے کہ ہنگامہ ہے برپا، اور اسے روکنے کے لیے. دیکھیے جنرل کینی نے یہی 2013 کے الیکشن میں یہی مطالبہ کیا تھا الیکشن سے، اگر آپ فوج کو ذمہ داری دیتے ہیں تو فوج کو یہ حق ہوگا کہ اگر دھاندلی ہو رہی ہو تو پولنگ کو کچھ دیر کے لیے روک دے. انہوں نے کہا یہ حق ہم آپ کو نہیں دینا چاہتے. انہوں نے کہا پھر ہم لا تعلق ہیں اس سے، ہم یہ کہ حفاظتی انتظامات میں تو مدد کریں گے، لیکن پولنگ میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، اور سب جانتے ہیں کہ 2013 میں ایم کیو ایم نے تو یہ کیا نا کہ مطلب کوئی لوگوں کو باہر ہی نکال دیا، اور نون لیگ نے بھی ڈٹ کے دھاندلی کی جتنی کی جائے. نون لیگ ویسے جیت رہی تھی 2013 کے الیکشن، کیونکہ پی ٹی آئی نے ٹکٹوں کی تقسیم میں بہت غلطیاں کی تھی. تو یہ کہ کسی جگہ پولنگ کا رک جانا بجائے خود اس کا وہ مظہر نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ میڈیا کیا کہہ رہا ہے، اور جو تنظیمیں ہیں جو الیکشن مانیٹر کرتی ہیں وہ کیا کہتی ہیں. ان کا رد عمل کل پرسوں ترسوں سامنے آ جائے گا اور یہ ڈٹرمنٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. بلاول کشمیر میں بڑے پیمانے کی دھاندلی کبھی ہوتی ہی نہیں ہے. بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے ہارون صاحب آپ نے بہت پہلے یہ کہا تھا، جتنا وہ جوش سے بول رہے ہیں شاید ان کے والد گرامی نے انہیں بتایا نہیں کہ آزاد کشمیر میں ان کی پوزیشن کیا ہے. یہ آپ کے الفاظ تھے. بلاول بھٹو تو پھر بھی کہتے رہے ہیں کہ اگر تو دھاندلی نہ بھی ہم جیتیں گے. صاحب نے یہ کہا تھا کشمیر میں وہی ہوگا جو ہوتا ہے. تو پھر بلاول بھٹو کو زرداری کو کسی نے نہیں بتایا. یعنی انہوں نے واضح اشارہ کیا کہ مرکز کی طرف رجحان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر دیکھیے نون لیگ کے ہارنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، دوسرے عوامل میں نے آپ کو بتا دیے کہ جب ایک حکومت اتنا عرصہ رہتی ہے اور وہ بڑے بڑے دعوے کرتی ہے، یعنی یہاں تک تو پرویز رشید نے کہہ دیا تھا کہ کہیں کسی جگہ کوئی مریض ہوگا اسے ہیلی کاپٹر ہسپتال پہنچائے گا. اب یہ پریکٹیکلی ناممکن ہے. تو کشمیر تو سارا ہے ہی پہاڑی، بیشتر علاقہ پہاڑی ہے، یعنی میرپور وغیرہ کا بھی ہے میدانی کچھ علاقہ ہے، موسٹلی پہاڑی علاقہ ہے. تو وہ وہاں یہ ممکن نہیں، آپ 100 ہیلی کاپٹر کیسے ایک دن میں 200-400 مریض 200-400 ہیلی کاپٹر کیسے ہائر کریں گے، اور ایک چھوٹا سا علاقہ جس کا محدود سا بجٹ ہے، اور جہاں دیکھیے نہ صنعت ہے نہ زراعت ہے. یہ مسائل بڑے ہیں. یہ زراعت ہے، نہیں اس کی نوعیت ایسی ہے نا، ٹرین ایسی ہے.
وہ ان کا ذریعہ روزگار کیا ہے؟ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سرکاری ملازمتیں ہیں یا پرائیویٹ ملازمتیں ہیں، جس کے لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی آئی ٹی کو فروغ دیں، ٹیکنیکل تعلیم کو فروغ دیں، جس کا عمران خان نے اشارہ بھی کیا، اور وہاں پہ ایسے آئی ٹی کے لیے پہاڑ ہے یا میدان ہے یا وادی ریگستان ہے جہاں انسان بستا ہے، پینے کے لیے پانی اور کھانے کے لیے روٹی ہے، آئی ٹی از دی فیلڈ کہ جس میں وہ اگر 3 سال کی تربیت اس نے پالی ہے 4 سال کی، تو وہ کسی امریکی ادارے کے لیے بیٹھا ہوا کام کر رہا ہوگا۔ اسی طرح وہاں زراعت غلہ بانی ہو سکتی ہے، جانور پالے جا سکتے ہیں، زراعت ایک خاص قسم کی ہو سکتی ہے، وہاں انگور اگائے جا سکتے ہیں، پہاڑی ڈھلوانوں پر چائے اگائی جا سکتی ہے۔ کشمیریوں کا رجحان نہیں ہے زراعت کی طرف، ملازمت کی طرف ہے، کاروبار جہاں کہیں کشمیریوں نے کاروبار میں کشمیری بڑے لائق ہیں، لندن میں انہوں نے برطانیہ میں بڑے شاندار کاروبار کیے ہیں، وہ پاکستان کے مختلف شہروں میں، لاہور میں، کراچی میں، آپ کو ملتان میں، ایون آپ کو اسلام آباد پنڈی میں بڑے بڑے کشمیری بزنس مین ملیں گے، لیکن خود کشمیر کے اندر جو پاپولیشن رہتی ہے اس کے لیے خاص طرح کا معاشی ڈھانچہ جو ہے وہ تشکیل دینا ہوگا، لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم۔ اس کے لیے گیلپ کے سروے میں تو یہ ہے کہ بھئی سڑکیں جو ہیں وہ ٹوٹی ہوئی ہیں، اور سڑکیں پہاڑی علاقوں میں بنانا بہت مشکل ہے، جیسی جتنی زیادہ بنائی جا سکتے ہیں۔ تعلیم کا ریشو آزاد کشمیر میں سب سے زیادہ ہے۔ کشمیر انتخابات کے اوپر بات ہو رہی ہے، ارون صاحب کینڈیڈیٹس، سب سے پہلے تو یہ کہ تنویر الیاس صاحب بھی بڑی بھاری اکثریت کے ساتھ آگے ہیں، بیرسٹر سلطان محمود صاحب بھی بڑے تگڑے کینڈیڈیٹ ہیں۔ تنویر الیاس صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم کون ہوگا؟ ارب پتی سمجھے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کھرب پتی ہوں، ان کے والد صاحب بھی کاروباری آدمی تھے، یہ تھے رشید طرح بھی ان کے حق میں بیٹھ گئے، اور پیسہ اپنا کرشمہ دکھاتا ہے۔ بیرسٹر سلطان محمود کی لیڈ جو ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے۔ دیکھیے بیرسٹر سلطان محمود کے جو نیگیٹو پوائنٹ ہے وہ سب کو معلوم ہے، اپنی شاہ میں برباد کرتے ہیں، لیکن ان کے اتنے پلس پوائنٹ ہیں کہ تنویر الیاس سے ان کو کوئی موازنہ ہی ممکن نہیں ہے۔ اچھا دیکھیے وہ 3 بڑی برادریاں، جاٹ ہیں، گجر ہیں، راجپوت ہیں، وہ ایک بڑی برادری کے لیڈر ہیں یعنی مسلمہ، اور ایک واقعے کے سوا وہ کبھی ہارے نہیں ہیں، کوئی گلتے ملتے ہیں لوگوں سے، جو سیاست میں سب سے اہم بات ہوگی۔ بہت سے لوگ ہیں جن کے ساتھ ان کے مراسم ہیں، پارٹیوں کے علاوہ بھی، یعنی پارٹی کے اندر بھی وسیع ان کا حلقہ ہے۔ انہوں نے کبھی کوئی ایسا موقف اختیار نہیں کیا کشمیر پہ جس پہ انگلی اٹھائی جا سکتی ہو۔ ٹھیک، بدترین حالات ہے، تجربہ ان کا حکومت کرنے کا ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ ذاتی طور پر لوگ جو وفادار ہیں وہ پارٹی کے صدر ہیں۔ ٹھیک، تنویر الیاس صاحب ممکن ہے بہت باصلاحیت آدمی ہوں، مگر ان کا سیاست کا تجربہ نہیں ہے۔ ان کا ماضی یہ ہے، ویسے بیرسٹر نے بھی پارٹیاں بدلیں، کہ یہ قابل لیگ کے پاس گیا، یہ نون لیگ کے پاس گیا، اور اب پھر انہوں نے مطلب یہ ہمارے محترم دوست مشتاق منہاس جو افسوس کے ہار گئے، کہ وہ اگر وزارت عظمیٰ کے امیدوار نہ بن جاتے تو ان کے زیادہ ان کے حق میں تھا، یعنی تھا متحرک آدمی، بڑا یعنی بہت ہی انرجیٹک آدمی، مینٹلی بھی الرٹ، فزیکلی بھی فٹ، اور بہت بھاگ دوڑ، اور مطلب ایک اخبار نویس کا صحافت چھوڑ کر سیاسی جماعت سے وابستہ ہونا ایک طرح کی قربانی بھی ہے۔ بات یہ ہے کہ اس گلستان میں نہیں حد سے گزرنا اچھا، ناز بھی کر تو باندازہ رہنا ہی کر۔ بنانے کو تنویر عثمان بزدار کو بنا دیا تو تنویر الیاس کو بنا دیا تو کون روک سکتا ہے خان صاحب کو؟ لیکن کشمیر کی سیاست پیچیدہ ہے۔ جب شاہ غلام قادر کو، جو اب اس وقت ان کے پوزیشن اچھی ہے، جو سپیکر ہے، ان کو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کیا گیا جنرل مشرف کے دور میں، تو سردار سکندر حیات نے ایک متعلقہ افسر سے جس سے ان کی میٹنگ ہو رہی تھی کہا 1 بٹالین فوج بھی بھیج دیجیے گا ساتھ تاکہ اسے کوالہ کا پل پار کرا دے۔ بات یہ ہے کہ حکومت کرنا کشمیر کی سیل نہیں ہے، 70-80% تعلیمی وہ ہے، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، سینسٹیو ہیں، سیاسی طور پر باشعور ہیں، پیچیدہ ہے کشمیر کو چلانا۔ کشمیر جو ہے وہ گلگت بلتستان ہے، حکومت پاکستان کے کسی بھی حصے میں مشکل ہے، لیکن کشمیر کی زیادہ پیچیدہ ہے، ایک جہاں دیدہ لیڈر ہی اسے چلا سکتا ہے۔ میرے خیال میں تو امکان اسی کا ہے، اندر خانے کی خبر مجھے معلوم نہیں ہے،
اب میں کہہ نہیں سکتا کہ کیا سوچا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن سکندر حیات صاحب کا نام لیا، کیا یہ فیکٹر بھی ہارون صاحب وہ جو پی ٹی آئی میں انہوں نے شمولیت سکندر حیات صاحب تو اب بزرگ آدمی ہیں اور متحرک نہیں ہے. ان کے صاحبزادے کے بارے میں بھی تھوڑی دیر پہلے اطلاع تھی کہ وہ جیت رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، شاید اور نون لیگ کو مسلم دھچکا اس سے بھی کانفرنس لگا. سے مطلب یہ ہے کہ اب وہ مسلم کانفرنس میں شامل ہے. سکندر حیات صاحب کا وہ قصہ آپ بھول گئے جو چند مہینے پہلے انہوں نے نون لیگ سے مستعفی ہوتے ہوئے کہا تھا کہ میری مرسیڈیز گاڑی اڑا لے گئے نواز شریف صاحب.